نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي الناس وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اور حضور کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا، حضور کا کوئی ایک ساتھی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا ہو۔
سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اشارے ابو بکر کی خلافت کی طرف ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ماحول بنایا تھا وہ یہ تھا کہ حضور کے بعد نمبر ابو بکر کا سمجھا جاتا تھا. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کنا نرفع ابا بکر، حضور کے بعد ہم سب سے اونچا ابو بکر کو سمجھتے تھے. ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور کے بعد مقام ابو بکر کا ہے، اور ابو بکر کے بعد سب سے بلند مقام عمر کا ہے، اور عمر کے بعد سب سے بلند مقام عثمان کا ہے. یہ ترتیب حضور کے زمانے سے قائم تھی. اور قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں جن سے اشارہ دیا گیا کہ حضور کے جانشین ابو بکر ہیں. علماء نے قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پوری امت کا اتفاق ہے یہاں ثانی اثنین سے مراد صدیق ہیں. اللہ نے فرمایا غار میں ابو بکر کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر حضور کا ہے، دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے. اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ اللہ نے ابو بکر کو ثانی اثنین کا لقب عطا فرما کر اشارہ کر دیا کہ ہر کام میں پہلا نمبر حضور کا ہے، دوسرا نمبر صدیق کا ہے. غار میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں. مزار میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں. خلافت میں بھی اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہیں. حضور کی زندگی اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ پر ہمیں ابو بکر حضور کے ثانی نظر آتے ہیں. قرآن نے اشارہ کر دیا کہ حضور دنیا میں نہیں ہوں گے تو حضور کے جانشین ابو بکر ہوں گے، اس لیے کہ وہ ثانی اثنین ہیں، دو میں سے دوسرے ہیں. پہلے ابو بکر ہیں، پہلے حضور ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں. ایمان میں بھی پہلے حضور ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں. تبلیغ میں بھی پہلے حضور ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں. تعلیم میں بھی پہلے ابو حضور ہیں، پھر ابو بکر ہیں. اور یہی ترتیب خلافت میں ہے، خلافت میں پہلے حضور ہیں، پھر ابو بکر ہے. حضور کی کوشش ہوتی تھی کہ ابو بکر کا تیسرا یا چوتھا نمبر نہ ہو، دوسرا نمبر ہی ہو. ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی ہے، اتفاق ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا، نوجوان بچہ تھا. ابو بکر بائیں طرف تھے، عمر بائیں طرف تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. آج تو لوگ روٹی کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور کو دائیں جانب پسند تھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی التناعل والترجل. حضور کو دائیں جانب پسند تھی.
کنگھا دیتے تھے تو دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے، جوتا پہنتے تھے تو پہلے جوتا دائیں طرف پہنتے تھے، دائیں پاؤں کا جوتا پہلے پہنتے تھے، اتارتے تھے تو بائیں جانب کا جوتا پہلے اتارتے تھے، چیز تقسیم کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، مہمان بیٹھے ہیں ان کو چیز دینی ہے تو دائیں طرف سے دینا شروع کرو۔ آج اتفاق ہے کہ دائیں طرف لڑکا بیٹھا ہے، بائیں طرف ابو بکر ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ میں نے دودھ پیا اور دودھ بچایا ہے تو میرے بعد یہ دودھ ملے ابو بکر کو، دوسرا نمبر ابو بکر کا ہو، ابو بکر کا دوسرا نمبر ختم نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا لڑکے اگر تو اجازت دے دے حق تو تیرا ہے، لیکن میں یہ دودھ دوسرا نمبر ابو بکر کو دے دوں، ابو بکر کو پلا دوں۔ یہ ترتیب حضور نے خود قائم کر دی تھی اس ثانی اثنین کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کا دوسرا نمبر ہے، حضور کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا دوسرا نمبر ہے۔ خلافت میں حضور پہلے نمبر پر ہے، صدیق دوسرے نمبر پر ہے، جانشین رسول صدیق ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار صراط مستقیم عطا فرما، سیدھی راستہ، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ آپ ناراض ہیں، جو گمراہ ہے، جو مغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہے، جو مغضوب علیہم کفار ہیں، ظالمین اہل بدعت ہیں، بدعتی ہیں۔ ضالین کی ایک تفسیر بدعتیوں سے بھی کی گئی۔ ہمیں بدعتیوں کے راستے پہ، کافروں کے راستے پہ نہ چلا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے اونچی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کا خود قرآن کی تفسیر کرے، اس کا درجہ سب سے اونچا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ منعم علیہم کون ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ من یطع الرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پہلا نمبر کیا فرمایا؟ بولو بولو بولو، من النبیین۔ دوسرا نمبر کیا فرمایا؟ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نمبر ایک نبی کا درجہ پہلا، نمبر دو والصدیقین، صدیقین کا درجہ دوسرا۔ معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا کہ خلافت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر صدیق کا۔ والصدیقین ترتیب قرآن نے قائم کی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صدیق کون ہے، دوسرا نمبر صدیقین کا، من النبیین والصدیقین۔ اور یہ کوئی عام صدیق نہیں، یہ تو صدیق اکبر ہے، یہ تو صدیق اکبر ہے، بڑے صدیق ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا صدیقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ معبر رویا ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے کئی نبیوں کو بھی صدیق کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا، غالباً ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا۔ یوسف ایھا الصدیق،
یوسف صدیق، او یوسف او صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور ابو بکر بھی بہت بڑے معبر رؤیا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے۔ تو صدیق نبی بھی ہیں، غیر نبی بھی ہیں، لیکن امتیوں میں صدیق اکبر ابو بکر ہے۔ اور قرآن کی یہ ترتیب بتاتی ہے، پہلا نمبر نبیوں کا، دوسرا نمبر صدیقوں کا، اور اس امت کے نبی آخری حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر ابو بکر، لہذا حضور کے بعد جانشین پیمبر، سارے بولو ابو بکر۔ جانشین پیمبر، جانشین پیمبر ابو بکر، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ تیسری جگہ قرآن نے اشارہ کیا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نے پیشین گوئی کی، کچھ لوگ مرتد ہوں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ ابو بکر صدیق جیسے سچے لوگوں کو امام بنا دیں گے، پیشوا بنا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے پیار رکھتی ہے، اللہ اس قوم سے پیار رکھتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم ایمان والوں کے لیے بڑی نرم ہے، کافروں کے لیے بڑی سخت ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، قوم آ رہی ہے ایک۔ لوگوں اگر تم مرتد ہو گئے تو رب قادر ہے، وہ ایک قوم لائے گا جو رب کی محب بھی ہوگی، یحبون ویحبہم، وہ رب کی محب بھی ہے، رب کی محبوب بھی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر نرم ہے، کافروں پر بڑی سخت ہے۔ لا یخافون فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ سارے مفسرین نے لکھا حضور کے بعد فتنہ ارتداد پھیل گیا، بہت سے عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بہت سو نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو ابو بکر اس آیت کا مصداق بن کے ابھرے، اور جو نشانیاں اس آیت میں اللہ نے بتائیں وہ ساری صدیق میں پائی جاتی ہیں، ابو بکر میں پائی جاتی ہیں، اور یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، لوگ مرتد بھی ہو گئے۔ من یرتد منکم عن دینہ، مرتد بھی ہو گئے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، لشکر صدیقی بھی آ گیا، اور ان میں وہ اوصاف بھی ہیں جو رب نے اس آیت میں بیان کر دی۔ تو اللہ نے بتلا دیا حضور دنیا سے جائیں گے، خلیفہ ابو بکر ہوں گے، یہ قوم ہوگی ابو بکر کی قیادت میں ہوگی، حضرت ابو بکر کی سیادت میں ہوگی یہ قوم۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہ نص ہے قرآن کی، نص خفی، کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سارے بولو ابو بکر ہے۔ یاد کرو ان آیتوں کو، اور یاد رکھو قرآن سے بڑا سورس اور کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا علمی ماخذ اور کوئی نہیں ہے۔ سب چیزوں کا درجہ بعد میں تو صدیق کی صداقت اور خلافت کے لیے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی دلیل قرآن سے، خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے استدلال فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا حضور کے ان صحابہ سے جو انصار ہیں،
او انصار، توجہ توجہ، یہ بڑی زبردست دلیل ہے قرآنی کہ حضور کے جانشین ابو بکر ہے. خود ابو بکر نے اس سے استدلال کیا تھا. او انصار، ہم مہاجرین ہیں، اللہ نے ہمیں صادق کہا ہے. تم انصار ہو، اللہ نے تمہیں مفلحون کہا ہے، کامیاب کہا ہے. مہاجرین کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے بولو، کیا فرمایا؟ صادقون. کہ کہاں فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. غنیمت میں حق ہے ان مہاجرین کا، ان فقراء کا جو مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے ہیں. انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال ان سے چھین لیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے رضا تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اللہ سے فضل طلب کر رہے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مددگار ہیں. رب کہتا ہے یہ سارے فقراء مہاجرین اولئک هم الصادقون. وہ کون ہے؟ صادق ہے. وہ کون ہے؟ سارے بولو، صادق ہے، سچے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، مہاجرین یہ صادق ہیں، اور تم ان صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صدیق اکبر نے انصار سے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ نے مفلحون کہا ہے، ہمیں صادقون کہا ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ صادقین کے پیچھے چلو. لہذا خلافت قریش کی ہوگی، خلافت مہاجرین کی ہوگی، اور مہاجرین میں تمام نے اتفاق کیا خلافت ابو بکر کی ہوگی. امت کو ابو بکر کا ساتھ دینا ہے، یہ امت کو حکم ہے ابو بکر کا ساتھ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کی نصوص بتا رہی ہیں صدیق دا نمبر پہلا. کیا بتا رہی ہیں قرآن کی نصوص؟ صدیق دا نمبر، جانشین پیمبر ابو بکر. یہ ہمیں قرآن بتا رہا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں یہ بتا دیا تھا کہ جانشین پیمبر ابو بکر، حضور نے بتا دیا تھا صدیق دا پہلا نمبر. یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا اور کھل کر بتایا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، جبیر بن مطعم کی روایت. ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ واپس آنا. ایک روایت میں اس عورت نے کہا میں اگر واپس آؤں آپ نہ ہوں، بلکہ اسی روایت میں ہے حضور نے فرمایا تو نے واپس آنا ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں واپس آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، آپ اللہ کے پاس جا چکے ہوں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِنِي أَبَا بَكْرَ، إِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِنِي أَبَا بَكْرَ. واپس آنا، اگر میں اس دنیا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر کے پاس آنا.
हुजूर ने अपना जानशीन अपनी जिंदगी में अबू बकर को फरमा दिया। एक हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा बैठे थे। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, इन्नी ला अदरी मा कदर बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता कितना अरसा दुनिया में जिंदा रहूंगा, कितना अरसा तुम्हारे अंदर रहूंगा, मैं नहीं जानता। हुजूर को भी अपनी मौत के वक्त का इल्म नहीं था, इसलिए कि मौत कब आएगी कौन जानता है, अल्लाह जानता। मा कदर बकाई फीकुम ला अदरी मा कदर बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी तुम्हारे अंदर बाकी है, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं। फक्तदू मिन बादी अल्लज़ैने, तुम इक्तिदा करना मेरे बाद तुम इक्तिदा करना मिन बादी। व अशारा इला अबी बकर व उमर, और इशारा किया अबू बकर उमर की तरफ, फरमाया मेरे बाद तुम अबू बकर की इक्तिदा करना, उमर की इक्तिदा करना। इससे बड़ी शरी अल्लाह के नबी की हिदायत क्या होगी। फरमा रहे हैं मेरी जिंदगी का पता कोई नहीं, मैंने दुनिया से चले जाना है, मेरे बाद नंबर अबू बकर का है, मेरे बाद नंबर उमर का है, मेरे बाद तुमने अबू बकर के दरवाजे पे जाना है। इमाम अबू बकर होगा, अमीर अबू बकर होगा, खलीफा अबू बकर होगा, जानशीन पैगंबर अबू बकर होगा, मुसल्ले का वारिस अबू बकर होगा, और अमीरुल मोमिनीन अबू बकर होगा, फिर उमर होगा। तुमने उनकी इक्तिदा करनी है। हुजूर खुद फरमा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसूस हैं, मुख्तलिफ मौकों पे फरमाया, मुख्तलिफ अंदाज के साथ ये बात समझाई लोगों को। क्या समझाया कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन, अबू बकर। एक मौके पे फरमाया, हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, इरशाद फरमाया मैंने ख्वाब देखा है, उरीतु अन्नी अनज़उ अला हौदी अस्क़िन्नास, मैंने ख्वाब देखा है मैं डोल से, अपने तालाब से डोलों के जरिए पानी भर भर कर लोगों को पिला रहा हूं, फजाअनी अबू बकर, फिर अबू बकर आ गए, फ़अख़ज़त दलवा मी यदैया लियरूहुनी, अबू बकर आ गए, अबू बकर से ये गवारा ना हुआ कि मैं ये तकलीफ उठाऊं, मैं मोहम्मद अरबी अपने हाथ से डोल खींच खींच कर लोगों को पानी पिलाऊं। उन्होंने मेरे हाथ से डोल ले लिया और पानी भर भर कर पिलाने लगे। फनज़अत दलवा वफी नज़इही ज़ुअफ़ुन, उन्होंने डोल खींचने शुरू कर दिए, लेकिन उनके डोल खींचने में थोड़ी सी कमजोरी है। वल्लाहु यग़फ़िरु लहू, अल्लाह उसको माफ करे। फिर उमर आ गए, फजाअ इब्नुल ख़त्ताब, फिर खत्ताब का बेटा आ गया, फ़अख़ज़ मिन्हु, उसने अबू बकर के हाथ से डोल ले लिया। फलम आरा नज़अ रजुलन क़त्तु अक़वा मिन्हु हत्ता तवल्ला अन्नास वल हौज़ मलआन यतफ़ज्जर, उमर ने हौज से डोल खींचना शुरू किए। मैंने उमर जैसा ताकतवर जवान नहीं देखा कि कितनी ताकत के साथ उन्होंने डोल खींच खींच कर लोगों को पानी पिलाया। लोग सारे सैराब होकर चले गए हौज,
پھر بھی بھرا ہوا تھا، جوش مار رہا تھا۔ میرے نبی نے اشارہ کر دیا کہ میں لوگوں کو قرآن کا سے سیراب کر رہا ہوں، میں لوگوں کو سنت سے سیراب کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دین سے سیراب کر رہا ہوں، اور میرے بعد ابو بکر سیراب کریں گے، لیکن ان کے سیراب کرنے میں کمزوری ہے، ضعف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ان کی عمر کم ہوگی، وقت کم ہوگا، عرصہ کم ہوگا، اور لوگ مرتد ہو جائیں گے، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر یہ ڈول عمر کے ہاتھ میں آئے گا، اور حضرت عمر طاقت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لوگوں کو سیراب کریں گے، حتیٰ کہ لوگ سیر ہو جائیں گے۔ عمر جیسا طاقتور جوان میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ خواب ہے، حضور سنا رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے، اور حضرت عمر کا عرصہ بھی لمبا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت ہے 10 سال، حضرت ابو بکر کی خلافت ہے 2 سال 2 ماہ، 2 سال 2 ماہ 12 دن، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت 10 سال، اور جتنا اسلام عمر کے دور میں پھیلا اور مضبوط ہوا اور مستحکم ہوا، سپر پاور، بڑی بڑی قوتیں سرنگوں ہو گئی۔ روم قدموں میں آ گیا، ایران قدموں میں آ گیا، افریقہ قدموں میں آ گیا، ایشیا قدموں میں آ گیا، یورپ پر اسلام نے دستک دی۔ یہ فاروق کا دور تھا، اس لیے تو حضور نے پیشین گوئی فرما دی، میں نے عمر جیسا طاقتور جوان کوئی دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے دین کے ڈول بھر بھر کر لوگوں کو سیراب کیا ہے۔ حضور اشارہ فرما رہے ہیں میرے بعد جانشین کون؟ بولو بولو، میرے بعد جانشین کون؟ اس لیے جب کوئی اور بات کہے تو وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تم یہ اعلان کر دیا کرو نبی دے بعد پہلا نمبر ابو بکر، پہلا نمبر صدیق دا، دوسرا نمبر فاروق، تیسرا نمبر عثمان، چوتھا نمبر علی۔ یہ ترتیب اللہ نے لگوائی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اللہ نے لگوائی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور بیمار تھے، مرض الوفات تھی، مجھے ارشاد فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه ادع لی ابا بکر واخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكَرَ۔ اس سے بڑی کھلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں حضور مرض الوفات میں تھے، مجھے فرمایا ابو بکر کو بلا۔ عائشہ اپنے ابے ابو بکر کو بلا، عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلا، میں خلافت کی تحریر لکھ دوں، حتی اکتب کتابا، میں خلافت کی تحریر لکھ دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے حضور لکھنا چاہتے ہیں، ادع لی اباکا ابا بکر و اخاکا۔ عائشہ جا بلا کے لے آ اپنے ابے ابو بکر کو، اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو،
اکتب میں لکھ دوں، میں لکھوا دوں، کتابہ تحریر لکھوا دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کہ کوئی اور آرزو کرنے والا آرزو نہ کرنے لگ جائے، ویقول قائل، کوئی بات کرنے والا بات نہ کرنے لگ جائے، میں زیادہ لائق ہوں کہ میں خود متعین کر دوں میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ پھر فرمایا چلو رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرا جانشین نہیں بنائیں گے، اور میرے صحابہ بھی ابو بکر کے علاوہ میرا جانشین کسی کو نہیں بنائیں گے۔ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، بخاری کے بعد پہلا درجہ صحیح مسلم کا ہے، یہ دونوں صحیحین ہیں۔ عائشہ ارادہ تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے کہ میں لکھوا دوں، رولا ہی نہ رہے، جھگڑا ہی نہ رہے، کوئی اور آرزو نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، کوئی صدیق کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہی نہ کرے جیسے آج کل کوشش کی جاتی ہے۔ میں لکھوا دوں، مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن حضور کو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ کس کے حق میں؟ بولو، کس کے حق میں؟ ابو بکر کے حق میں، اور کل کو آل ایمان بھی انتخاب کریں گے ابو بکر کا، تو فرما دیا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کریں گے اور اہل ایمان بھی انکار کریں گے سب کا، اور میرا جانشین بنائیں گے ابو بکر کو۔ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اور بھی حضور کے کئی موقعوں پر اشارے فرمائے، مشورہ کرتے تو اپنے بعد سب سے پہلے ابو بکر سے، پانی پلاتے تو سب سے پہلے ابو بکر کو، جہاد میں جاتے تو اپنے ساتھ رکھتے ابو بکر کو، بدر میں حضور کے ساتھ ابو بکر، احد میں حضور کے ساتھ ابو بکر، ہجرت کے لیے بھی انتخاب ابو بکر کا۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، آقا اجازت دے دے میں ہجرت کے لیے چلا جاؤں، فرمایا نہ ابو بکر نہ، تو نے نہیں جانا، مجھے اجازت ملنے والی ہے، اور اس ذات نے میری رفاقت کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے تجھ ابو بکر کا، ابو بکر کا انتخاب ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، امت کو سنبھالا ابو بکر نے، راج چلا ابو بکر کا، فیصلہ ہوا ابو بکر کا۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، وفات پر امت کو سنبھالا دیا ابو بکر نے، سہارا دیا ابو بکر نے، تدفین کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، جنازے کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، کفن کا فیصلہ کیا ابو بکر نے، اور دفن کا فیصلہ کیا ابو بکر نے۔ جب کوئی حکمران دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا جانشین مقرر کریں تاکہ نظام مملکت چل سکے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کسی ملک کا حکمران جب دنیا سے چلا جائے، آج بھی اس کی موت کی خبر بعد میں نشر کی جاتی ہے، اس کے جانشین کا تقرر پہلے ہوتا ہے۔ ہم نے جنرل ضیاء الحق مرحوم کو دیکھا، ان کے طیارے کا حادثہ ہو گیا، وہ صدر پاکستان تھے، تو فی الفور ان کی وفات کے ساتھ ہی اعلان ہوا، چیئرمین سینٹ اسحاق خان
قائم مقام صدر پاکستان ہوں گے۔ ایران میں خمینی فوت ہوئے تو اس کی موت کے ساتھ یہ اعلان ہوا خامنائی خمینی کا جانشین ہوگا۔ صحابہ کو فکر لائق ہوئی، حضور دنیا سے چلے گئے، جانشین کوئی مقرر نہ ہوا تو ریاست کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی کے انصار صحابہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اسی فکر میں، اسی پریشانی میں۔ کہاں؟ سقیفہ بنی سعدہ میں۔ بنی سعدہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے، اور خزرج کی شاخ کا یہ چبوترا بنا ہوا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر لوگ اجتماعی معاملات حل کرتے تھے۔ یہاں پر انصار اکٹھے ہوئے کہ حضور کا کسی کو جانشین بنایا جائے، امت میں وحدت قائم ہو، تفرقہ پیدا نہ ہو اور لوگوں میں بغاوت پیدا نہ ہو، کوئی اسلامی ریاست پر حملہ نہ کر دے۔ فکر سچی تھی، کس کو بنائیں خلیفہ؟ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر کے پاس گئے، امیر المومنین کو فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، انصار یہاں جمائیں۔ ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر کا حضرت عمر نے، دونوں سقیفہ بنی سعدہ میں آ گئے، گفت و شنید شروع ہوئی۔ فطری جذبات ہوتے ہیں، انصار کے جذبات یہ تھے کہ یہ خدمت مسلمانوں کی ہمارے حصے میں آئے۔ سعد ابن عبادہ ان کے سردار تھے، کہنے لگے کہ ہم اسلام کے مددگار، ہم اسلام کے خدمت گزار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینے والے، یہ خدمت ہمیں سپرد کر دی جائے۔ اما بعد فنحن انصار اللہ وقتیبۃ الاسلام، ہم اسلام کی جماعت ہے، اسلام کا لشکر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا، میں ان کو جواب دینے لگا، سمجھانے لگا، حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چپ رہو۔ ابو بکر ہم سب سے زیادہ حوصلے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے فضائل مناقب بیان کیے۔ حضور علیہ السلام نے انصار کے بارے میں جو جو ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے انصار سے پیار ہے، انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لو سلک الانصار وادیا، اگر انصار ایک وادی میں چلیں گے، لسلکت تو میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔ حضور نے فرمایا تھا لوگو ان الناس یکثرون والانصار مقلون، لوگ بڑھ جائیں گے، انصار گھٹ جائیں گے۔ فاوصیکم، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم انصار کے نیک لوگوں کی نیکی کو قبول کرنا، وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان میں سے اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا۔ یہ فضائل مناقب بیان کیے، فرمایا تم بڑے اونچے لوگ ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی کی سیادت کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قریش یہ حضور کے رشتہ دار ہے اور اس کا فطری اثر ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بھائی سعد بن عبادہ، تمہیں یاد ہے تمہیں اکٹھے تھے، حضور نے فرمایا تھا قریش ولاۃ ھذا الامر، قریش
खिलाफत के वाली होंगे, फबर्रुन्ना से तबउन लिबर्रिहिम व फाजिरुन्ना से तबउन लिफाजिरिहिम। कुरैश सरदार होंगे, अच्छे लोग अच्छे कुरैश के पीछे, बुरे लोग बुरे कुरैश के पीछे। हुजूर ने यह भी फरमाया था अल अइम्मतु मिन कुरैश, मेरे बाद इमाम कुरैश में से होंगे। हुजूर ने फरमाया दो आदमी भी बाकी रहे तो भी मामला कुरैश के पास रहेगा। साथ भाई आपको याद है हुजूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल मुझे याद है, हुजूर ने फरमाया था, एतराफ किया किसी में इक्तदार की हवस नहीं, और अबू बकर तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए फरमाया कि मेरी तजवीज है कि तुम खलीफा बनाओ कुरैश को, और कुरैश में से मैं दो नाम पेश कर रहा हूं, इनमें से किसी एक के हाथ पर बैयत करके इमाम बना लो, या उमर के हाथ पे बैयत कर लो, या अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ पे बैयत कर लो। ये उमर बैठा है इसके हाथ पे बैयत करो। अबू उबैदा थे, फरमाया या इसके हाथ पे बैयत करो। उमर कहते हैं रब्बे काबा की कसम मुझे तो मौत कबूल थी इससे कि मैं ऐसे लोगों का इमाम बनूं जिनमें अबू बकर मौजूद हो। अबू बकर के होते हुए मैं कैसे इमाम, कैसे अमीर, कैसे खलीफा बन सकता था। मैंने अबू बकर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा अबू बकर आप हाथ आगे बढ़ाएं। मैंने उनके हाथ पे बैयत की, अबू बकर ने बैयत की तो सारे मुहाजिरीन ने बैयत की, सारे अंसार ने बैयत की, साद इब्ने उबादा ने बैयत की, हत्ता के साद इब्ने उबादा के भाई हजरत बशीर ने सबसे पहले अंसार में से अबू बकर के हाथ पे बैयत की, फिर सारे मदीने वालों ने बैयत की, और फिर मस्जिद नबवी में पहुंचे तो हजरत अबू बकर ने फिर माजरत की मेरे अलावा किसी और को इमाम बना लो, हाकिम बना लो। तो सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक पांव मिंबर की सीढ़ी पे था और एक पांव नीचे कंकरियों पे था, और फरमाने लगे कि कौन अबू बकर की बैयत तोड़ सकता है, कौन अबू बकर को हटा सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को हमारा इमाम बनाया है। तो याद रखो अबू बकर जानशीने पैगंबर। कुरान की नुसूस से मैंने कुरान की आयतें तो आपको बताई, नबी की अहादीस से मैंने कितनी हदीसें आपको सुनाई, सहाबा के इजमा से, और इजमा भी ऐसे ही हुज्जत है जैसे कुरान और हदीस हुज्जत है। सहाबा का इजमा है, एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर की खिलाफत का इनकार किया, एक सहाबी भी नहीं, एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने बगावत की हो। अबू बकर की क़ियादत में सब ने जिहाद किया, अबू बकर की इमामत में सब ने नमाज पढ़ी, अंसार वजीर बन गए, अबू बकर के लश्कर के सालार बन गए, अली हजरत अबू बकर के वजीर बन गए, उमर उस्मान वजीर बन गए। इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ, मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद हुआ, मानिईन ज़कात के खिलाफ जिहाद हुआ, खत्म नबूवत के मुनकरों का कला कमा हुआ। फिर उमर आ गए, इस्लाम में वहदत है, मुसलमान मुत्तफिक है, 10 साल उमर की हुकूमत है, खिलाफत है, इस्लाम आधी दुनिया तक पहुंचा है। फिर उस्मान आ गए, हजरत उस्मान के दौर में भी वहदत है, खिलाफत है, हत्ता के हजरत उस्मान का आखिर दौर आया तो बागी खड़े हो गए, उम्मत में इख्तलाफ शुरू हुआ। लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान का की जो तरतीब है पूरी उम्मत में इसमें कभी कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। ये तो फितनागर बाद में आए, इन्होंने इनकार किया। अल्लाह हमें अपने इन अकाबिर के नक्शे कदम पे चलाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। www.darsequran.com